بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ام المدارس ماڈل اسکول میں خوش آمدید۔ بیٹا آج دن ہے منگل اور تاریخ ہے 18 مئی 2021۔ بیٹا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 احساس۔ اس کی ہم نے کرنی ہے پڑھائی صفحہ نمبر 35۔ کل ہم نے صفحہ نمبر 34 کی ریڈنگ کی تھی اور آج ہم صفحہ نمبر 35 کی کریں گے۔ اسد اکیلے کمرے میں لیٹ لیٹ کر گھبرا گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھے، لیکن امی بھی زیادہ وقت نہ دے سکتی تھیں۔ انہیں سارے گھر کا کام کرنا تھا۔ دن کو آمنہ اسکول سے آئی تو امی نے سب کو کھانا دیا۔ دادی اماں اور اسد کو دوا دی۔ اسد کا دل چاہا کہ آمنہ اس کے پاس بیٹھ جائے، مگر وہ کھیلنے لگی۔ شام کو ابو بھی اسد کا حال پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسد بہت بے چین تھا۔ اسے دادی اماں کا خیال آیا جو 1 ہفتے سے بیمار تھیں اور کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھیں۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور دادی اماں کے پاس چلا گیا۔ دادی اماں نے اسے اپنے پاس لٹا لیا اور دعا پڑھ کر اس کے ماتھے پر پھونک ماری۔ اسد کو تو جیسے سکون آ گیا۔ دادی اماں آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی رہیں۔ ان کا ہاتھ گرم تھا۔ اسد کو محسوس ہوا کہ انہیں ابھی بھی بخار ہے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اتنے دن سے ان کے ساتھ کسی نے ٹھیک سے وقت نہیں گزارا۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود انہوں نے اسد کو ایک مزیدار کہانی بھی سنائی۔ 2 دن میں اسد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ اسکول جانے لگا۔ اب اسد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اکیلا بیمار انسان کبھی بھی جلد تندرست نہیں ہو سکتا۔ بیمار کی دیکھ بھال کے لیے اس کو دوا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ باقاعدگی سے دادی اماں کے پاس بیٹھنے لگا۔ اسکول کا کام بھی انہی کے پاس بیٹھ کر کرتا۔ آمنہ بھی وہی کرتی جو اسد کرتا۔ اب تو شام کو سب لوگ مل کر دادی اماں کے کمرے میں بیٹھ جاتے، چائے پی جاتی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بتاتا کہ دن کیسے گزرا۔ جب سب گھر والوں نے دادی اماں کو وقت دینا شروع کیا تو وہ جلد صحت یاب ہو گئیں۔ تو بیٹا ہم نے یہ سبق پڑھا، اس میں کیا ہمیں سمجھ آئی؟ اس میں ہمیں کیا سبق ملا کہ بیٹا جو بیمار ہوتے ہیں ان کو دیکھ بھال اور دوا کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے، لیکن ان کو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو وقت دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ کیونکہ جیسے دادی اماں بیمار تھیں تو وہ اکیلے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ جو کوئی آتا تھا وہ تھوڑی دیر بیٹھتا تھا اور پھر وہ چلا جاتا تھا، کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ مصروف تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ وہ جو کام کرنے والی خاتون تھی وہ اکیلے کمرے میں لیٹ لیٹ کر زیادہ بیمار ہونے لگیں۔ اور پھر جب اسد خود بیمار ہوا اور جب وہ خود کمرے میں 2 دن اکیلے لیٹا رہا تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ بیمار انسان کو کسی دوسرے کے ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم بیمار کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو بیمار کا بھی وقت اچھا گزر جاتا ہے اور وہ جلد صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اس کی دیکھ بھال اور دوا وغیرہ کے ساتھ ہمیں ان کا ویسے بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔